یأمر بالعدل والإحسان صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس پروقار تقریب میں مجھے دعوت کلام دی گئی ہے۔ سب سے پہلے تو میں انٹرنیشنل اسکول آف قرطبہ کے روح رواں اور منتظم جناب میاں وقاص وحید صاحب کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ بلایا، دعوت دی، اور آ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ کہ یہاں پہ تعلیم کے ساتھ ساتھ صرف تعلیم نہیں بلکہ اخلاقیات اور خاص طور پر اسلام کی تعلیمات کہ جو ہماری زندگی میں خاص طور پر عصر جدید میں ایک نئے زمانے میں جن کی ہمیں ضرورت ہے، اس کے مطابق یہاں پر نوجوانوں کی، بچوں اور بچیوں کی تربیت ہو رہی ہے، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور ایسے ادارے پاکستان میں جتنے بھی زیادہ ہوں کم ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو گفتگو کے لیے مجھے ٹاپک دیا گیا، آپ بھی حیران ہوں گے کہ بات مسکراہٹ کی کرنی ہے، اور قرآن مجید کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، بلکہ آیت ایک حصہ میں نے چھوٹا سا تلاوت کیا، یہ سورۃ النحل کی آیت ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس آیت کا بھلا کیا تعلق بنتا ہے مسکراہٹ کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کے ساتھ کہ آپ مسکراتے تھے، اس سے بھلا اس کا کیا تعلق بنتا ہے؟ میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس حصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا۔ آپ بچے، میں کوشش کروں گا کہ اپنی بات کو آسان کر کے آپ کے سامنے پیش کروں، اور تاکہ آج اس محفل میں اور اس تقریب میں آپ آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہم سیکھ کر یہاں سے جائیں۔ ان تقاریب کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے نا کہ آپ یہاں پر آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ سبق اور کوئی نصیحت اور کوئی اچھی بات آپ یہاں سے لے کر جائیں۔ تو اس لیے میں جتنی دیر بھی بات کروں گا تو آپ ذرا میری طرف توجہ رکھیے گا۔ اور ہوتا اس طرح ہے کہ اگر ایک سینٹنس، آپ تو ماشاءاللہ اسکول میں پڑھ رہے ہیں نا، تو آپ کو معلوم ہے کہ ٹیچر کا ایک سینٹنس بھی اگر انسان توجہ سے نہ سنے تو پھر دوسری بات سمجھ نہیں آتی کہ استاد نے کیا کہا تھا۔ تو طالب علم کہتے ہیں کہ اچھا طالب علم وہ ہوتا ہے جو گڈ لسنر ہوتا ہے، یعنی جو بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہے، انڈرسٹینڈ کرتا ہے، اور بات کو ایبزورب کرتا ہے، جذب کرتا ہے بات کو۔ تو اس لیے آپ توجہ میری طرف رکھیں گے تو آپ کو میری بات سمجھ آئے گی کہ میں آج آپ کے لیے کیا پیغام لے کر آیا ہوں، کیا میں سمجھانے آیا ہوں۔ لاہور سے میں آخر 2-2.5 گھنٹے کا سفر کر کے یہاں آپ کے پاس آیا ہوں، تو آپ سے ملاقات بھی کرنی تھی، وہ بھی آپ سے ملاقات ہوگی، اور کچھ آپ کو بتانا بھی ہے۔ تو اس لیے آپ میرے ایک ایک سینٹنس پہ توجہ کریں گے تو آپ کو میری مکمل بات پھر سمجھ آئے گی، ورنہ پھر آپ کو بات کی سمجھ نہیں آئے گی کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کلاس میں کئی بچے جمائیاں لے رہے ہوتے ہیں، یون کرتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ توجہ سے چونکہ سنتے نہیں ہیں بات کو، تو پھر ان کو جو لیکچر ہوتا ہے وہ بورنگ لگتا ہے،
تو اس لیے آپ میری طرف توجہ کریں گے تو آپ کو میری بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی۔